جی السلام علیکم جامی صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے سر؟ سر جی، آپ کی فورس میٹنگ والی میں نے ویڈیو دیکھی تھی، تو میں نے 1 ماہ پہلے فورس میٹنگ کرائی تھی ہالینڈ لوب کی، تو ان کو آج 33 دن ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے بچے نہیں دیے۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ فورس میٹنگ میں بھی فیمیل جو ہے وہ کنسیو نہیں کرتی؟ دیکھیے محترم، اس بات پہ میں بار بار لوگوں کو سمجھا چکا ہوں، ایک دفعہ دوبارہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ جب تک ایک فارمر اوریجنل مسئلے کی بنیاد کو نہیں سمجھے گا تب تک اس کے ذہن میں بات نہیں بیٹھے گی۔ میسیج تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس سیو کر لینا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے مسلمان کا فائدہ ہو۔ دیکھیں، میں نے مائکروسکوپ بھی رکھا ہوا ہے، میں میل کے سپرم بھی چیک کرتا ہوں اور سارا کچھ چیک کرتا ہوں۔ اب میٹنگ کے مسئلے کافی ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو جو میل آپ استعمال کر رہے ہیں، اس میل کو دیکھیں کہ اس میل سے پہلے بھی کوئی بریڈ آئی ہے، یہ میل ہے بھی ٹھیک، ہو سکتا ہے میل کے سپرم پرابلم ہو، فیمیل کیسے پریگننٹ ہوگی۔ پہلے میں آپ کو اصل حقائق بتا دوں کہ فیمیل کا پریگننسی کنسیو کیوں نہیں کرتی اور کرتی کیوں ہے۔ میل جو ہوتے ہیں اس کے سیمن کے اندر کروڑوں سپرم ہوتے ہیں جو جاندار ہوتا ہے، مائکروسکوپ پہ میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ بھاگتے رہتے ہیں۔ اس طرح فیمیل کے جو ہوتے ہیں وہ ایگ ریلیز کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے، وہ بھی اسی سائز کے تھے، وہ بھی مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے۔ اب میل جب فیمیل کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے تو وہ جب سیمن فیمیل کے ویجانا میں ڈالتا ہے تو اس میں سپرم ہوتے ہیں، وہ کیڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سپرم کے ساتھ فیمیل نے بھی ایگ ریلیز کیے تو دونوں مل کے ہی بچے پیدا ہوں گے۔ ایگز، فیمیل کے ایگز اور میل کے سپرم، ان دونوں کے ملاپ سے ہی بچہ دانی میں بچے بنیں گے اور وہ 100% پریگننٹ ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب ہم نے مثال کے طور پر دن کو 12 بجے فیمیل کو میل سے کراس کرایا، میل نے تو سیمن فیمیل کے ویجانا میں ڈال دیا، سپرم فیمیل کے پیٹ میں چلے گئے، یہ سپرم حد 8 گھنٹے تک زندہ ہوتے ہیں، اس کے بعد مر جاتے ہیں۔ اب رات کے 8 بجے تک اگر فیمیل نے ایگ ریلیز کیے تو پریگننٹ ہو جائے گی، اگر ایگ ریلیز نہیں کیے تو فیمیل پریگننٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب ایک فیمیل نے آج دن کو 12 بجے ایگ ریلیز کیے، ہم نے اس کو میل کے ساتھ شام کے ٹائم 6 بجے کراس کرایا۔ فیمیل کے ایگز بھی اس طرح ہوتے ہیں، 8 گھنٹے تک زندہ ہوتے ہیں، پھر وہ مرتے ہیں اور ریلیز کرتی ہے، وہ مرتے ہیں اور ریلیز کرتی ہے، وہ مرتے ہیں اور ریلیز کرتی ہے۔ اب میل کے ساتھ ہم نے 6 بجے اس کو کراس کرایا اور فیمیل نے دن کو ایگ ریلیز کیے، میل کو 6 بجے شام کو کراس کرایا میل کے ساتھ، تو وہ ایگز اگر زندہ ہیں اور میل کا سیمن فیمیل کے پیٹ میں گیا اور سپرم کے ساتھ مل گئے تو وہ بھی فیمیل پریگننٹ ہو جائے گی۔ لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ فیمیل نے میں مثال دے رہا ہوں، 12 بجے ٹائم کوئی بھی مقرر نہیں ہے، فیمیل نے دن کو 12 بجے ایگ ریلیز کیے اور آپ نے رات کو 12 بجے میل سے کراس کرایا تو اس وقت فیمیل کے پیٹ میں ایگز مرے ہوئے تھے۔ یہ ریبٹ جو ہیں باقی جانوروں سے مختلف ہے، یہ پہلے والے ایگز مرتے جا رہے ہیں، بعد پیچھے والے ریلیز کرتے ہیں، پہلے والے مرتے ہیں، بعد پیچھے والے ریلیز کرتے ہیں، اس طرح ایگز اس کے چلتے رہتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو تو ریلیز نہیں کرتے، کوئی بھی انفیکشن ہو، کوئی مسئلہ ہو تو ایگ ریلیز نہیں کرتی، یا میل کے سیمن میں سپرم مردہ ہوتے ہیں، مرے ہوئے ہوتے ہیں، جاندار نہیں ہوتے، یا کوانٹیٹی بہت کم ہوتی ہے تو فیمیل بھی پریگننٹ نہیں ہوتی۔ تو مجھے امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو فورس میٹنگ ہو چاہے وائس میٹنگ ہو، میٹنگ اس کی ایک جیسی ہے، چاہے آپ آرٹیفیشل سیمن انسیمینیشن کریں جس طرح میں کرتا تھا۔ یہ باقی جانوروں سے مختلف ہے، باقی جانوروں کی پریگننسی ہیٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی وہ ہیٹ میں اس کو جوش آئے گا، شوق آئے گا تو اس وقت نارا اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے تو دونوں فارغ ہو جاتے ہیں اور پریگننسی ٹھہر جاتی ہے، جو کہ اس کا ریبٹ کا ان سے بہت مختلف ہے۔ اب یہ چیزیں ٹھیک بھی ہو جائے تو ڈائٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، گرمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ
کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایک مادہ ہے تو وہ 2 نر اپنے پاس رکھے. ہم نے کیا کہ ایک نر 10 مادائیں رکھی ہوئی ہیں. ایسا اس سے بہتر ہے کم از کم آپ کا جوڑا ہو. تو اگر آپ کو جلدی بریڈ چاہیے تو ایسا کرے کہ مادہ کو صبح 12 بجے کراس کرے, رات کو 12 بجے کراس, ہر 12 گھنٹے کے وقت سے کراس کراتے جائے, اس کو سکون سے چھوڑے ہی نہیں. اگر میل کم ہے تو یا کوئی مادہ میٹنگ نہیں کرتی, رات کو ڈالیں, صبح نکالیں, رات کو ڈالیں. آج رات ایک میل کے ساتھ ڈالی, دوسری رات دوسرے میل کے ساتھ, تیسری رات تیسرے میل کے ساتھ, اس وقت تک یہ میل دوبارہ شوق میں آ جاتا ہے. اس طرح اس کو چلاتے رہنا ہے. دوسری بات ہے کہ ونڈے شنڈے لوگ گروپوں میں فارمولے بتاتے رہتے ہیں, ان سے بھی اکثر مادائیں پریگننسی نہیں ٹھہراتی. وہ بتاتے جانوروں کا ونڈا ہے اور دیتے ہم ریبٹ کو ہیں. تو اس لیے آپ گندم اور مکئی کے علاوہ کچھ بھی نہ دیں. یہ برابر مقدار میں لے لیں, مثال 1 کلو گندم 1 کلو مکئی, اس کا ونڈا بلا لیں, یہ دیں, اور سبز چارہ سوکھی گھاس دیں. اگر آپ کے پاس چارہ نہیں ہے تو پھر اس میں 2 کلو میں 8 کلو 4 کلو چوکر ایڈ کر دینے. ہم خود کیا کرتے ہیں, ہم نے بنایا ہوا ہے جناب من, ہم مثال گندم اور مکئی کا آٹا برابر برابر ہم نے لیا ہوا ہے. تو اگر 1 کلو آٹا لیتے تو 2 کلو چوکر لیتے ہیں, ان کو مکس کر کے ان کے پیڑے بنا کے خرگوٹوں ڈالتے ہیں, اور ہماری مادائیں پریگننسی کنسیو کر رہی ہے.